ہلالی صاحب، بڑا بیسک سا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے؟ جی، الیکشن کمشنر کا فیصلہ جو ہے وہ صرف جو پلان ہے پاکستان کے لیے جو اس وقت جس پہ کام ہو رہا ہے اور عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو الیکشنز اور کانسٹیٹیوشن اور یہ وہ اس کا اور کچھ اس کا میرے خیال میں نہیں ہے. اس لیے کہ خدا جانے کتنا دیر میں ٹھہر کے سنا ہوں لوگوں کو آرگیو کرتے ہوئے اس آرٹیکل اس آرٹیکل اسپرٹ اور لیٹر اور یہ وہ. ایکچولی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پاورز دیٹ بی ہیں اس وقت جو لوگ ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا پلان کیا ہے، ان کا فیوچر پلان کیا ہے. ایک دفعہ ہمیں سمجھ آئے ان کا فیوچر پلان کیا ہے تو بڑے آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوٹ کرتا ہے ان کو. آپ دیکھیں گے وہ یہ بہت سوٹ کرتا ہے ان کو. تو جب ان کو سوٹ کرتا ہے جو پاورز دیٹ بی ہیں اور ساتھ ساتھ یہی اسی راستے پہ ہم چلے ہیں تو یہ آرگیو کرنا کہ یہ لیگلی ٹیکنیکلی صحیح ہے کہ نہیں ہے یوزفل، مگر لائرز کے لیے یوزفل ہے. ہمارے عوام کے لیے میرے خیال میں یہ جو دوسرا سیناریو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے لحاظ سے یہ کیسا اس کے ملاپ ہے، آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر، دیٹ وڈ بی ایزیئر ٹو ایکسپلین. ٹھیک ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو واٹ از دا اسٹریٹ فارورڈ پلان. جی جی دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کاکر شمشاد گورنمنٹ جو اس وقت ہے ان کے پاس 6 مہینے ہیں. یہ 6 مہینے میں جو الیکشن کمیشن کا کاکر شمشاد مانے کاکر تو پرائم منسٹر ہے، شمشاد فائنانس منسٹر ہے اور سینئر موسٹ منسٹر ہے جی خزانہ. تو ان کے پاس 6 مہینے ہیں. وہ بتانا ان کو یہ ہے کہ بھئی اکانومی کو ٹھیک کرو، بہتر کرو، اور اگر تم بہتر کر گئے تو 6 مہینے اور آپ کو مل جائیں گے. مگر اگر آپ فیل ہو گئے تو شاید مجبوری سے ہمیں الیکشن کرنا پڑے گا. اور اس الیکشن میں مانے اگر بیوروکریٹس اور آٹوکریٹس جو اس گورنمنٹ میں ہیں وہ فیل ہو گئے، بیسکلی بیوروکریٹس آٹوکریٹس کا گورنمنٹ ہے نا، اور انڈیپینڈنٹ، وہ فیل اگر ہو گئے تو اگلے الیکشنز میں جو آئیں گے وہ ہوں گے ایکسیپٹیبل پولیٹیشنز، نون پی 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 کے انڈیپینڈنٹ ایکسیپٹیبل پولیٹیشنز آئیں گے اور ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اچھا، اس لیے دیکھیے جو یہ چلا رہے ہیں اس کھیل کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دے نیور لوز. اگر کاکڑ شمشاد اگر یہ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھا کیا زبردست سٹیپ تھا کہ ہم نے ان کو لے آیا، دیکھو اب کتنا بہتر ہے اکانومی اور یہ اور وہ خرچے ہوئے. اگر نہیں ہوئیں گے وہ کہیں گے چل یا کیا کریں، ہم کیا کریں بھائی، یہ ڈیمانڈ تھا وہ آ گئے، وہ نہیں کام کیا تو ہم الیکشنز کو جا رہے ہیں. لیکن ہلالی صاحب، اور جب وہ الیکشنز پولیٹیکلی والے آئیں گے اور وہ کوشش کریں گے اور وہ ہی اگر وہ پورا نہیں کر پاتے تو پھر ان سے دوسرے کیا گلے شکوے کریں. ہلالی صاحب، الیکشن کا شیڈیول تو طے ہو نہیں رہا، نواز شریف کے آنے کے سارے شیڈیولز طے ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ ہماری ترجیحات کے بارے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا جو ڈسکشن یہ پہلے پارٹ پہ جو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور وہ آگے چڑھائیں. دس از مچ مور امپورٹنٹ کہ یہ آدمی آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا کیا ہوگا اس کو. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں بعد کی بات ہے. واہ، مانے بعد کی بات ہے کہ الیکشنز فیئر ہوں گے کہ نہیں، الیکشنز ہوں گے کہ نہیں. واٹ از بعد کی بات؟ ہر الیکشن پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے صرف ایک کے علاوہ. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اگلا الیکشن بھی ہوگا، ایسا ہی ہوگا اور ہوگا. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے ہونا چاہیے الیکشن. کیا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اوپن ڈیفائنس آف دا کانسٹیٹیوشن. صحیح بات. تو بھائی خدا کے لیے جب ایک ڈسکشن ہو رہا ہے ریئلسٹک ہو. یہ کہنا کہ 22 ہے، 224 ہے، 17-2 ہے، سو امٹیریل. بات اصل یہ ہے ناٹ کہ پبلک کو بتائیں 24 کیا کہتا ہے اور یہ پبلک کو یہ بتائیں آپ کے اسیسمنٹ میں کہ یہ نیکسٹ الیکشن فیئر ہوگا. جب
اور آپ بتائیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ 10-12 الیکشنز فیئر نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں ہوگا. ایوری ون نوز دس. اب آپ کو بتائیں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا بی بی کہ وہ جو لوگ یہ پورا ایکشن ایک پرپس اور ایک مقصد کے لیے ہوا ہے. اگر وہی پرپس اور وہی مقصد ناکام ہو جائے تو پھر فیئر الیکشنز ہولڈ کر کے تو لوگ کہیں گے یہ پھر ہوا کیوں؟ وہ خود جو لوگوں نے کیا ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے سیدھی سادی بات کریں، بات یہ کہیں کہ اگلا الیکشنز جب ہوگا اور یہ لوگ آئیں گے جو ایکسیپٹیبل ہیں اور وہ آ کے اگر ان کو پھر وہ بھی فیل ہو جائیں، وہ نہ کنٹرول کر سکے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ تو الیکشنز تو ہو گئے ہوں گے، وہ الیکشنز جو اگر کاکر شمشاد سکسیسفل ہوں پوسٹ پون 6 مہینے اور بھی ہو جائیں گے کسی بہانے پہ. تو اب پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سوچنا چاہیے کہ فیئر الیکشنز کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ زیرو. جب مورل رائٹ نہیں ہوتا ہے ٹو ہولڈ آفس، جیسے بھی آپ لیگل رائٹ کو انٹرپریٹ کریں، لا آف نیسیسٹی سے کرتے رہے ہیں ہم، وہ مورل رائٹ نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ تو اگین یو ہیو پرابلمس. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز پرابلمس. میں تو سمجھتا ہوں ہر گورنمنٹ ان فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے ہونا چاہیے کہ جو بھی ان دیئر وزڈم لوگوں الیکٹ کرتے ہیں وہ ان کا لیگل اور مورل رائٹ ہوگا، 5 سال کے لیے آئیں گے اور ایوری ادارہ اس کو اوبلیگیٹڈ ہے ان کو فل بیکنگ دینے کے لیے. اور یہ ایسا الیکشنز ایک دفعہ ہو تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ 5 سال تک ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یہ بھٹو نے کے ساتھ جو ہوا فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے، وہ دوسری بات ہے. ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان از انٹائٹلڈ ٹو اٹ، مگر اس حد تک آپ نے نہیں کیا. مگر ویسٹ پاکستان میں یہ ٹھیک سے الیکٹ ہوا تھا، لیگلی اینڈ مورلی ہی واز دا وکٹر اور پبلک ایکنالجڈ اٹ. مگر اس کو آپ نہیں نکال سکے. مگر جب اس نے 77 میں آ کے خود حماقت کیا، خود الیکشن کو ریگ کیا ان ہز اون فیور، تو پھر لوگ باہر نکل آئے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ تھک گئے نہیں ہے پاکستانی، تھک گئے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیئر اور فری جو نہیں ہوگا، اگر اس پہ کوشش ہو، کیا ہوگا ریاکشن پبلک میں؟ میں سمجھتا ہوں سیریس ریاکشن ہوگا. تو لیٹس تھنک آف دیٹ، لیٹس ڈسکس دیٹ. یہ کہنا کہ جی نواز شریف آئے گا نہیں آئے گا ہر قسم کی الیکشن. مگر اب میں آپ کے اس سوال میں جلدی سے بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب چاہتے کیا ہیں؟ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کو ایک فرینڈلی جوڈیشری چاہیے، ان کو جوڈیشری چاہیے، ظاہر اس میں سی جے پی بھی جو ہوگا وہ بھی فرینڈلی چاہیے. ان سے کوئی ایشورنس ملے کہ ان کا کنوکشن ختم ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے وہ 5 سال جو ہے وہ ہی ہیز آلریڈی سروڈ. اور جب الیکشنز اگلا الیکشنز ہوں گے وہ ایک ایشورنس چاہتے ہیں اگین فرام دا پاسٹ بی کہ ہم کامیاب ہوں گے. اب اس ایشورنس کو دینے کے لیے اگر مل بھی گیا تو ایک ہی شرط پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو آپ سٹینڈ نہ کرنے دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں یہ سب مانگ رہا ہے. اگر واپس اس میں کوئی تھوڑی سی جرت ہوتی، واقعی لڑنا چاہتا تھا، واقعی یہ تو رسک فری یہ واپس آنا چاہتا ہے. اور جو بھی ہو کانسٹیٹیوشن کو، جو بھی ہو ادارے کو، ایک سپریم کورٹ کا تو ججمنٹ آ گیا ہے کہ اپیل اس کے کنوکشن جو ہو گیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. کورٹ ہیز سیڈ کہ نہیں ہو سکتا ہے. اب کیا کورٹ آ کے اس کو ریوائز کرے گی؟ کر سکتی ہے. اس کا کیا ری ایپنگ ہوگا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا وہ رسک فری ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک ہم تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اور جو ہمارے پہ تھوپے گئے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے کیا کیا مصیبتیں ہو رہی ہیں. اب جنہوں نے اس کو مدد کیا ہے لیٹ دیم ڈیل ود اٹ.
ٹھیک ہے راؤ خالد صاحب یہ بات ہلالی اور صاحب ایک اور کی میں lastly I will establish last ایک چیز جی ہلالی صاحب جی سوری یامین تھینک یو فار یور پیشنس. ایک چیز میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایک تو جو ہمارے رواج یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بہت پاپولر ہو جائے, ایک لیڈر آ کے بہت پاپولر آ جائے تو وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ انکنٹرولبل ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ایک سائن آف ڈینجر ہے. مگر ایک اور بات ہے جو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے کون ڈینائی کرتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ رہیں. امریکہ نہیں چاہتا, اسرائیل نہیں چاہتا, انڈیا نہیں چاہتا, ویسٹرن الائنس نہیں چاہتے. ٹھیک ہے تو ایک تو وہ ایک ہے, تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ ساورن انڈیپینڈنٹ نہ ہو, وہ چاہتے ہیں ہم ویک ڈیوائیڈڈ اور ایزلی مینیپولیبل ہو, اور وہ اب تک ہے. کیا وہ بھی اس کا بھی ایک تھریٹ ہے, اس کا بھی ایک ڈینجر ہے اہم پوائنٹ دے جو دیا ہمیں انٹرنیشنل کنفرنٹ پرسپیکٹو کرنا سے بھی. چاہیے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا.